أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله والهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ولن ترضى اور ہرگز راضی نہ ہوں گے عنک آپ سے یہود یہودی ولا اور نہ نصارى النصارى نصارى حتیٰ جب تک تتبع آپ پیروی نہ کریں ملتهم ان کا دین قل کے دیں ان بے شک ہدا اللہ اللہ کی ہدایت والہدا وہی ہدایت ولئن اور اگر اتبعت آپ نے پیروی کی اہواءہم ان کی خواہشات بعد الذی بعد وہ جو کہ جب کہ جا کا آ گیا آپ کے پاس مینا سے علم مالکا نہیں آپ کے لیے مینا سے اللہ من ولیوں کوئی حمایت کرنے والا ولا نصیر اور نہ مددگار اور تم سے نہ یہودی اور تم سے نہ تو یہودی کبھی خوش ہوں گے اور نہ عیسائی یہاں تک کہ تم ان کے مذہب کی پیروی اختیار کر لو ان سے کہہ دو کہ خدا کی ہدایت یعنی دین اسلام ہی ہدایت ہے اور اے پیغمبر اگر تم اپنے پاس علم یعنی وحی خدا کے آ جانے پر بھی ان کی خواہشوں پر چلو گے تو تم کو عذاب خدا سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون الذين جنہیں آتیناہم ہم نے دی الکتاب کتاب یتلونہ اس کی تلاوت کرتے ہیں حق تلاوتی اس کی تلاوت اولئک وہی لوگ یؤمنون ایمان رکھتے ہیں بھی اس پر ومن اور جو یکفر بھی انکار کریں اس کا فاولئک وہی ہم الخاسرون وہ خسارہ پانے والے جن لوگوں کو ہم نے کتاب عنایت کی ہے وہ اس کو ایسا پڑھتے ہیں جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے یہی لوگ اس پر ایمان رکھنے والے ہیں اور جو اس کو نہیں مانتے وہ خسارہ پانے والے ہیں يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين يا بني إسرائيل اے بنی اسرائیل اذکروا تم یاد کرو نعمتی میری نعمت التی جو کہ انعمت میں نے انعام کی علیکم تم پر وانی اور یہ کہ میں نے فضلتکم تمہیں فضیلت دی اعلیٰ پر عالمین زمانہ والے اے بنی اسرائیل میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا اور یہ کہ میں نے تم کو اہل عالم پر فضیلت بخشی واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون واتقوا اور ڈرو یومن اور دن لا تجزی بدلہ نہ ہوگا نفس کوئی شخص عن نفس کسی شخص سے شیئا کچھ ولا يقبل اور نہ قبول کیا جائے گا منہا اس سے عدل کوئی معاوضہ ولا تنفعها اور نہ اس سے نفع دے گی شفاعت کوئی سفارش ولا هم ينصرون اور نہ ان مدد کی جائے گی اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی شخص کے کچھ کام نہ آئے اور نہ اس سے بدلہ قبول کیا جائے اور نہ اس کو کسی کی سفارش کچھ فائدہ دے اور نہ لوگوں کو کسی اور طرح کی مدد مل سکے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ وَإِذْ اور جب ابتلا آزمایا ابراہیم رب ان کا رب کلمات چند باتوں سے فاتمہن وہ پوری کر دیں قال اس نے فرمایا انی بے شک میں جاعلک تمہیں بنانے والا ہوں للناس لوگوں کا امام قال اس نے کہا اور من ذریتی میری اولاد سے قال اس نے فرمایا لا نہیں ینالو پہنچاتا عہدی میرا عہد الظالمین ظالم اور جب پروردگار نے چند باتوں میں ابراہیم کی آزمائش کی تو
ان میں پورے اترے۔ خدا نے کہا کہ میں تم کو لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ پروردگار میری اولاد میں سے بھی پیشوا بنائیو۔ خدا نے فرمایا کہ ہمارا اقرار ظالموں کے لیے نہیں ہوا کرتا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ وَإِذْ اور جب جعلنا ہم نے بنایا البیت خانہ کعبہ مثابۃً اجتماع کی جگہ للناسی لوگوں کے لیے وامنا اور امن کی جگہ واتخذوا اور تم بناؤ من سے مقام ابراہیم مصلًا نماز کی جگہ وعہدنا اور ہم نے حکم دیا الہ کو ابراہیم و اسماعیل اور اسماعیل طاہرا کے پاک رکھیں بیتیا وہ میرا گھر للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے والعاکفین اور اعتکاف کرنے والے والرکعی اور رکوع کرنے والے السجود اور سجدہ کرنے والے۔ اور جب ہم نے خانہ کعبہ لوگوں کے لیے جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ مقرر کیا اور حکم دیا کہ جس مقام پر ابراہیم کھڑے ہوئے تھے اس کو نماز کی جگہ بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل کو کہا کہ طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھا کرو۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ وَإِذْ قَالَ اور جب کہا ابراہیم ربی میرے رب اجعل بنا هذا بلدًا اس شہر کو آمیناً امن والا وارزق روزی دے اہلہ اور من الثمرات اس کے رہنے والے پھلوں کی من آمنا جو ایمان لائے منہم ان میں سے باللہ اللہ پر والیوم الآخر اور آخرت کے دن۔ قال فرمایا ومن کفر اور جس نے کفر کیا فامتعہ اس کو نفع دوں گا قلیلا ثم تھوڑا سا پھر اضطر اس کو مجبور کروں گا الی طرف عذاب النار دوزخ وبئس اور وہ بری جگہ ہے المصیر لوٹنے کی۔ اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے پروردگار اس جگہ کو امن کا شہر بنا اور اس کے رہنے والوں میں سے جو خدا پر اور روز آخرت پر ایمان لائے ان کے کھانے کو میوے عطا کر، تو خدا نے فرمایا کہ جو کافر ہوگا میں اس کو بھی کس قدر متمم کروں گا، مگر پھر اس کو عذاب دوزخ کے بھگتنے کے لیے ناچار کر دوں گا اور وہ بری جگہ ہے۔